السلام علیکم. میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد. آج کے پروگرام جو ہمارا ویلاگ ہے اس کے اندر بہت اہم چیزیں ہیں. اس میں تجزیہ کروں گا جو کہ بہت پاکستان کے حوالے سے اور خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ چیزیں جان سکیں. دیکھیے، دو اہم رابطے جو ہیں کل ہوئے ہیں، مطلب کنفرم ہوئے ہیں. 2-3 دن پہلے ان رابطوں کے بارے میں ہمیں پتہ لگا تھا، لیکن ہم نے ویلاگس میں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ ہمیں تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی، اور اسی تصدیق ہمیں نیو دہلی اور واشنگٹن دونوں طرف سے چاہیے تھی. وہ رابطے جو ہیں وہ یہ ہوئے ہیں، دو رابطے. ایک تو رابطہ آپ کو پتہ ہے کہ نارملی جو ہے پاکستان اور چین کے درمیان ہے، کیونکہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے، چین ہمارا اتحادی ہے اور دفاعی اتحادی بھی ہے، اور ویسے بھی ہمارے سارے جو معاملات ہیں اس میں چین کا بڑا عمل دخل ہے. ہمارا دوست ہے، دیرینہ دوست ہے. تو افغانستان کے حوالے سے ہماری پوری کوشش ہے کہ طالبان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ طالبان کو چین کے ساتھ اس طرح رکھا جائے یا ان کے ساتھ معاملات کو طے کیے جائیں کہ وہاں پر جو ہے حالات خراب نہ ہوں. اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو چین جو ہے وہ بھی افغانستان کی صورتحال کے اندر یا افغانستان کی صورتحال میں امن و امان قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کا جو بارڈر وہ بھی چین کے ساتھ ہے، اور یہ بھی میں ساتھ بتاتا چلوں کہ جو بارڈر ہے اس وقت چین، چائنا اور افغانستان کا، اس کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا ہے طالبان نے. یعنی اس وقت وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے. وہاں خیر کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، اور چین نے وہ بارڈر بھی اپنا بند کیا ہوا ہے. تو القصہ مختصر بتانے کا مقصد تھا کہ چین کا وہاں بہت بڑا سٹیک ہے، کیونکہ بارڈر ملتا ہے اور خطے کے اندر چین اس وقت ایک اہم ہے، اور ایک اچھی ایک امن کا ایک اگر بڑی قوت ہے تو امن کی جانب ہے. مطلب وہ چین یہ نہیں کرتا امریکہ کی طرح کہ اس کو ہٹا دو، اس کو بٹھا دو، اس کا تختہ لوٹ دو. اب جو میں آگے بات کرنے جا رہا ہوں خیر، ایک تو یہ رابطہ تھا جو ہوا ہے، یہ چل رہا ہے، ابھی بھی ہے. لیکن جو میں نے ایک دوسرا اہم رابطہ بتایا تھا، وہ اہم رابطہ ہے واشنگٹن اور نیو دہلی کے درمیان. ان جو رابطے ہوئے ہیں وہ رابطے جو ہیں وہ ذرا تشویشناک ہیں. اس میں 3 چیزیں جو ہیں ڈسکس کی گئی ہیں، 3 معاملات جو ہیں اٹھائے گئے ہیں، یا 3 ایشوز ہیں، یا 3 نقطے جو بھی آپ کہہ لیں، یا 3 وہ ہیں آبجیکٹ ہیں کہ یہ 3 آبجیکٹ ہمارے یہ ہیں، ہم نے ان کو حصول کرنا ہے. ہم نے اہداف ہیں، 3 اہداف طے کیے گئے، اور اس میں یہ طے کیا ہے کہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک اہداف ہمیں ہر صورت میں حاصل کرنا ہے. اچھا، وہ کیا چیز ہے جی؟ پہلے اس میں تو ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کو اتنا خراب کیا جائے اور اتنی گڑبڑ حالات کر دیے جائیں افغانستان اور پاکستان کے اندر کہ پاکستان جو ہے کسی بھی قسم کی جو کردار اس وقت ادا کر رہا ہے، جو اس کی اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے، وہ اس کو اتنی دفاعی اس پہ لا دیا جائے کہ پاکستان کوئی کردار ادا نہ کر سکے، اور وہاں پر جو ہے خانہ جنگی سی صورت پیدا ہو جائے، اور صوبوں کے اندر جو ہے صوبوں کو بغاوت پہ اکسایا جائے. یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں کہ پاکستان کو انتہائی غیر مستحکم کر دیا جائے. دوسرا آپشن جو یہ طے کیا ہے، دوسرا آپشن یہ طے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کسی بھی بڑی شخصیت کو، اب میں بڑی شخصیت کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کے پی ایم بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا آپ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، کیونکہ اس وقت بھارت اور امریکہ کو بڑی زبردست زد پہنچی ہے عمران خان سے. تو یہ بھی ایشو ہے کہ کیا کسی طرح ایسی شخصیت کو یا پاکستان کی حکومت کی اس مرکزی کردار کو جس نے امریکہ کو بالکل علاقے سے الگ تھلگ کر دیا ہے. میری ذرا غور کیجیے گا ان باتوں پہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہ اس شخصیت کو جس نے خطے سے امریکہ کو نکالنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اس سیاسی شخصیت کو علیحدہ کر دیا، یا ہٹا دیا جائے راستے سے. یہ دوسرا آبجیکٹیو. اور تیسرا آبجیکٹ یہ ہے، یا تیسرا ایک ان کا مطلب ایک کیا کہنا چاہیے کہ سوچ ہے، بلکہ آبجیکٹ بھی نہیں بلکہ صحیح لفظ جو ہے اس کا ایک وہ 3 ایک وہ ہے پوائنٹ، کہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے ان کا، کہ پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے. اب یہ 3 چیزیں تھیں کہ یا تو حالات اتنے زیادہ خراب کر دیے جائیں کہ پاکستان میں افغانستان کے ساتھ خانہ جنگی کر دی جائے اور بہت حالات خراب ہوں، اور افغانستان کے اندر بھی اقوام متحدہ کی فوج آ جائے. اور یہ ہے دوسرا یہ کہ یا تو پھر پاکستان کے اندر جو قیادت ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، یا پھر یہ کہ پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے. اچھا، اب ان 2-3 چیزوں میں جو ہمیں وہاں سے بات پتہ لگی ہے، اس میں یہ کہ جو پہلی بات تھی کہ حالات خراب کیے جائیں، اس کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا لانگ ٹرم ہے، اس کے حالات خراب کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر بڑا مسئلہ ہوں گے. ابھی آپ کو آگے
ایک دو اگلے ویلاگز میں بتاؤں گا جو کچھ ان کا وہ بڑا لمبا ان کا ہے ڈسکس، بڑی دو میٹنگ ہوئی تھی اس حوالے سے. تو اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ لمبا ٹائم لگے گا، اس میں بہت ٹائم لگے گا کہ دونوں طرف حالات ملک کے یعنی پاکستان کے اندر اور افغانستان کے حالات خراب کیے جائیں. اس پہ کام تو ہو رہا ہے لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ اس میں ٹائم لگے گا. لیکن دوسری ایک بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قیادت کو خدا نخواستہ پاکستان کی قیادت کو سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہٹا دیا، اور اب یہ اس پس منظر میں آپ یہ دیکھیں کہ کل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ پروٹوکول ختم کر دیں گے، اور بھائی پروٹوکول ختم کرتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن سیکیورٹی کو ختم کرنے کا جس نے بھی مشورہ دیا نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا دشمن ہے. کیونکہ جب مجھے یہاں معلوم ہوئی یہ بات کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، تو کیا جن لوگوں نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے سیکیورٹی کم کرنے کا، کیا ان کو پچھلے 2 دن پہلے واشنگٹن اور نیو دہلی کے ان رابطوں کا نہیں پتا تھا؟ آبویسلی پتا ہوگا، ضرور پتا ہوگا. میں نے آپ سے کہا نا کہ 2 دن پہلے مجھے پتا لگ گیا تھا، لیکن میرے ذرائع مجھے جو مصدقہ میرے ذرائع وہ تصدیق نہیں کر رہے تھے کہ یہ کہاں تک پاکستان کے اندر کیا کچھ کرنے کے موڈ میں ہیں. تو ٹھیک ہے جناب، تو دوسرے اہداف کے اوپر یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کوشش کریں. اور اب یہ سیکیورٹی والی بات ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ یہ اہداف جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تکمیل کیا جائے. اچھا، تیسرا جو اہداف ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پھر فوج کو ضرور انہوں نے ملانا پڑے گا اگر حکومت کا تختہ الٹنا ہے تو. لیکن مطلب ظاہر ہے تختہ تو فوج ہی الٹتی ہے، تو فوج الٹنے کے لیے تختہ الٹنے کے لیے جو معاملات ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں پریشانی ہے، اس لیے کہ فی الحال جو ہے پاکستان کی دفاعی اور جو سیاسی قیادتیں ہیں وہ اس وقت سول قیادت کے ساتھ ساتھ ایون دو کے یعنی ان کا مسئلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو یہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ جو ہے 2 اہم رابطے ہوئے، ایک پاکستان کا اور چین کا رابطہ یہ چل رہا ہے. یہ تو خیر امن کی بات ہے نا کہ افغانستان میں حالات خراب نہ ہو، لیکن جو نیو دہلی کا اور واشنگٹن کے جو رابطے ہو رہے ہیں یہ شیطانی رابطے ہیں، یہ تخریب کاری کے اور دہشت گردی کے رابطے ہیں. تو یہ 2 اہم چیز تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. اچھا، اب اسی سے آگے انہی صورتحال کو میں آگے بتاتا چلوں کہ اب جو طالبان کی جو کوشش ہے، یہ ساری صورتحال طالبان کو بھی پتہ ہے، ظاہر ہے دوحہ کے اندر بیٹھے ہوئے اور امریکنز آ رہے ہیں، ان سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. طالبان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا نہ ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ یو این او کی فوج کو یا پھر کسی کو مطلب آنے کی یہاں ضرورت، ایون چین ہو یا پاکستان، مطلب چاہتے ہیں کہ کسی کی کوئی یہاں پہ انوالومنٹ نہ ہو. تو یہ اس لیے انہوں نے اشرف غنی کو اور کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ ہم اگر آپ کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ عام معافی، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور عام معافی میں کیا کیا شرائط ہوں گی وہ یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اور اس کے کچھ تفصیلات ہیں، کچھ نکات ہیں، کچھ پوائنٹ ہیں کہ کیا ان کے آبجیکٹو ہوں گے، کیا وہ چاہتے ہیں طالبان کہ کیا وہ وہاں پر کیا ان کے اہداف ہیں کہ اس امن کی جو بات چیت ہوگی، جو مذاکرات ہوگی، اس میں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کہاں تک اس کو رعایت دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں بتا دوں کہ رعایت میں معاف کیجیے گا سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، خاص طور پہ جو امراللہ صالح ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے کہ بڑا بے ایمانہ تشدد اور بڑا ظلم ستم یعنی کہنا چاہیے سلیس اردو کے اندر کہ افغانستان میں کیا تھا، ان کے لیے نہیں ہوگی. خاص طور میں امراللہ صالح اور ان کا گروپ ہے. اور امراللہ صالح بھی آپ کو پتا ہے گئے تھے ابھی غنی صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے وہاں جا کے ویسے سفارش وغیرہ کر دیا. ان کے جو بیٹے تھے ان کا بھی نام مجھے یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ امیر اللہ صالح یا پتہ نہیں کیا ہے، مجھے یاد نہیں، ان کا بھی کچھ ایسے ہی نام ہے صالح کر کے، والد صاحب بھارت. تو وہ امریکہ جا چکے ہیں، ان کی پوری فیملی امریکہ جا چکی ہے. تو بنیادی طور پر یہ سارے معاملات ہیں. اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی کوشش ہے چین کے ساتھ کہ معاملات چین کو درست رکھے جائیں. اچھا، بھارت اور امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ چین کو پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے معاملات سے دور رکھا جائے. دیکھیے چین کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ چین اگر افغانستان میں اگر آتا ہے تو چین کو قبضہ کرنے نہیں آ رہا. اصل میں چین کی خواہش یہ ہے کہ یہاں اس راستے تجارت کی جائے. لوگوں کو سمجھنا ہوگا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ چین کا جو ہے بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، اور چائنا کی یہ خواہش ہے کہ جو 1 روڈ 1 بیلٹ کا پروگرام ہے یا سی پیک کا پروگرام ہے وہ معاف کیجیے گا وہ سرحد کے ساتھ پشاور کے ساتھ براہ راست اسے کابل سے جوڑا جائے. کیونکہ اگر کابل سے جڑے گی وہ روڈ اور وہاں سے تجارت ہوگی تو وہ پھر ایران کی جائے گی، اور ایران کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اس میں مطلب جو تجارت کا ایک روٹ ہے وہ قائم ہوگا. تو بنیادی طور پر امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ یہ معاملہ نہ ہو، اور یہی بھارت چاہتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بھارت کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تقریباً 25-26 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی، وہ تباہ ہو گئی. امریکہ تو خیر ذلیل و خوار ہو گئی گیا 10 ارب سے زیادہ، لیکن اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ حالات اتنے خراب کیے جائیں اور کم از کم چین کو باہر رکھا جائے. تو جو صورتحال جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو شیطانی ایک معاملات ہیں ان کے 3 انہوں نے نکات طے کیے ہیں پاکستان کے حوالے سے.
کہ اس کے اندر یہ بھی اچھا، اس کے اندر ایک یہ چیز یہ بھی تھی کہ اگر پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کے ساتھ ساتھ کہ کیا بھارت بھی پاکستان کے خلاف مطلب کوئی اگر کردار ادا کرے تو اس میں پھر بھارت نے اس چیز کے اندر، وہ پہلے پوائنٹ میں تھی میں بتانا بھول گیا، بھارت نے اس میں انکار کر دیا، ذہن سے نکل گیا تھا. بھارت نے کہا کہ فی الحال فوری طور پر ہے تیار وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے، لیکن ابھی فوری طور پر انہوں نے کسی کارروائی کو خارج امکان قرار دیا ہے ان 3 چیزوں میں جو میں نے پہلے بتائی تھی. خیر اچھا، اب اس میں صورتحال جو بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا صورتحال کے جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، چین کے، پاکستان کے اور امریکہ کے اور بھارت کے، تو مجھے یہ لگتا ہے خطرہ یہ ہو رہا ہے، مجھے کیا بلکہ جو اور بین الاقوامی جو ماہرین ہیں جو نیٹو کے یا دوسرے تیسرے جو خطے کے، ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں افغانستان جو ہے چین اور امریکہ کا نیا بیٹل گراؤنڈ نہ بن جائے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوا تو یہ چیز بھی بڑی تشویشناک ہوگی. تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری سیاسی پارٹیوں کو تو حال ہی خیر بہت زیادہ خراب ہے. اب بہرحال یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے بہت اہم ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے. اور طالبان کی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ طالبان تو دھڑا دھڑ آگے جا رہے ہیں، اور بدخشاں ان پہ قبضہ کر لیا ہے، اور انہوں نے سارا پاک چائنا بارڈر لیا ہے. ہاں، واخ خان کی پٹی جو ہے پوری واخ خان کی پٹی کے اوپر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، اور مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ جو وہاں پہ تجارت ہو رہی ہے وہاں پہ، بلکہ جو کچھ نوجوان ہیں وہاں پہ جو ہوتے ہیں نا آپ کے جو کسٹم والے اور جو بلٹی وغیرہ جو تجارت کی جو پیسے سے جو ٹھیکیدار دیتے ہیں، راہداری کے جو ہوتے ہیں، وہ تمام گروپس اور وہ جو ادارے تھے یا ان کے نوجوان تھے، وہ سب جو ہے طالبان کے ساتھ آ گئے، اور طالبان کو انہوں نے وہ پیسے جو وہاں سے تجارت ہو رہی ہے بارڈر پہ وہ بھی انہوں نے دینا شروع کر دیا. تو یہ تو تھی افغانستان کی صورتحال. اچھا، اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بلاول صاحب کا جو جا رہے ہیں دورہ، وہ زرداری صاحب کی آج ضمانت ہو گئی. بنیادی طور پر زرداری صاحب کی ضمانت اس لیے ہو گئی کہ وہ کل ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا ان کا یہاں پیش ہونا ضروری ہے، تو زرداری صاحب آج پیش ہو گیا، اور ان کی 28 جولائی تک سنا ہے ضمانت منظور ہو گئی ہے. اب ان کو فلیٹ کا مسئلہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عزرا پیچو اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں. ان کے اندر نہ صرف پاکستان کے معاملات ہیں، لیکن وہ جو نیو یارک کے فلیٹ ہیں اور جو ان کی دستاویزات ہیں، ان کے بھی حوالے سے کچھ ان کی کوشش ہے کہ ایک دو ہفتوں کے اندر وہ کچھ دستاویزات وغیرہ تیار اس طرح کر لیں کہ عدالت کو مطمئن کیا جائے. اس لیے وہ 28 جولائی تک کا انہوں نے ٹائم مانگا ہے. خیر، یہ تو ایک ان کا ذاتی معاملہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو بلاول صاحب کے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بار بار، اور جو بلاول کا جو دورہ ہے اور جو چیف منسٹر کا دورہ ہے، یہ آپ اس کو، میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن لوگ اسے امپورٹنس نہیں دیکھ رہے ہیں. اس سے امپورٹنس دینی چاہیے. عمران خان صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پہ نظر رکھنی ہوگی. بلاول صاحب کا جو دورہ ہے یہ بھارت کے جو اینٹی پاکستان تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کی لابیز ہیں، ان کی طرف سے کیا گیا ہے. اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے اس میں زرداری صاحب کے داماد ہیں. آپ کو تبھی حالیہ طور پہ شادی ہوئی ہے، اور ان کا جو ہے مطلب ہماری اقلیتی برادری ہے ہماری، قادیانی جنہیں کہتے ہیں، ان سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے. اور یہ پتہ نہیں وہ ہیں کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ میرے پاس فی الحال اس بات کی کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں ہے. کہتے ہیں لوگ ہوں گے قادیانی ہیں وہ، آئی ڈونٹ نو. زرداری صاحب نے تو خیر اس کی تردید کی تھی، لیکن جس چیز کی میرے پاس تصدیق نہیں ہوتی میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں. لیکن یہ میرے پاس ضرور تصدیق شدہ خبر ہے کہ وہ قادیانیوں کو وہاں سپورٹ کرتے ہیں، اور جو جتنی امریکہ میں بڑی قادیانی لابی ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ جو ہیں، وہ جو ان کے داماد صاحب ہیں زرداری صاحب کے، میں ابھی نام نہیں لے رہا خصوصی کسی وجہ سے، وہ بہرحال جو ہیں اس وقت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں بلاول صاحب کے، اور جو بائیڈن انتظامیہ اور سارے معاملات، اور اس کے اندر آپ کا دوسرے جو ہے حسین حقانی صاحب، یہ سارے لوگ ہیں. تو یہ چیز کو میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ دورہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر نظر رکھی جائے، کیونکہ اس میں پاکستان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ جو سازشیں یا سیاسی حالات خراب کرنے کے لیے یہ سارے معاملات ہوں گے. اچھا، اس کے پس منظر میں آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے معاملات چل رہے ہیں ادھر اندر حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آج مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کل یہ دیکھ کے کہ چلیے مطلب ادھر تو کر رہے ہیں نا سیاسی معاملات، امریکہ میں بلاول جائیں گے یا جو کچھ بھی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس کے کام میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی کام الٹے جو یعنی ان کو تقویت پہنچ رہی. تقویت کیسے پہنچ رہی کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان کے جو پیراشوٹرز کے اوپر ارباب یہ رحیم صاحب کو پتا ہے کہ ابھی وہ داخل ہوئے ہیں، شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تو سیاسی موسم ہی ایسا ہوتا ہے، کبھی مسلم لیگ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. خیر چلیں، اچھا آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ارباب رحیم کے آنے کے بعد جو ہے گورنر اسماعیل صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے پی ٹی جو ہے اس کو جو جی ڈی ہے آپ کی جو عمران خان کا جو اتحادی لائی ہیں پی ڈی آئی کے،
ان کے لوگوں کو توڑنا شروع کر دیا. میرے پاس کل بھی یہ خبر آئی تھی, آج بھی مجھے صبح خبر کنفرم ہوئی کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی میں شامل ہیں. یہ دیکھیے بڑا غلط کام ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے جیسے پتہ ہے, جو لوگ مجھے پرانے جانتے ہیں, آج سے 20-25 سال پہلے میں نے خود پاکستان کے اندر سیاست کی ہے. میں خود پاکستان مسلم لیگ میں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں. میں یہ گورنر کا کردار, یہ گورنر کا کام نہیں ہوتا کہ گورنر سیاسی کام کریں, جا کے لوگوں سے ملیں اور جوڑ توڑ کریں. اول تو یہ کام غلط کر رہے ہیں. یہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب, عمران خان صاحب کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جی ڈی اے کو توڑ کر وہ تو پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں گے. کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ پیر صاحب پگاڑا کا جو ان کی فیملی ہے ان کا کیا کردار رہا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ وہ تو ہمیشہ مطلب سپورٹر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اور پاکستان کے. تو ان کی جماعت کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو ایک طرف ادھر یہ امریکہ کے اندر بلاول صاحب کے رابطے اور سندھ کے حوالے سے معاملات اور دوسری تیسری چیزیں, اور یہاں پہ آپ پیپلز پارٹی کو طاقت دینے کے لیے, سندھ کے اندر طاقت دینے کے لیے اور اس کو پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ گورنر صاحب کام کر رہے ہیں. میری سمجھ کے اندر یہ بات یہ نہیں آتی کہ یہ کیوں اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. بہرحال عمران خان صاحب کو ان چیزوں پہ اور پی ٹی آئی کے جو مرکزی لیڈر ہیں ان کو اس چیز کے اوپر غور کرنا ہوگا. اور دوسری ایک بات ساتھ میں یہ ہے کہ کل میں آپ کو اس میں اور دو چار چیزیں بتاؤں گا. ایک بات اور یہ بھی ہے کہ پاکستان نے, جو میں نے آپ کو گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ ایران کے حوالے سے پاکستان ایران بڑی کوشش کر رہے ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے نپٹنے پر, اور جو ان کے بھی پس پردہ بہت ساری چیزیں ابھی میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, 2-3 دن بعد کچھ کنفرم ہو جائے تو بتاؤں گا کہاں تک کس معاملے پہ پاکستان ایران کی بات چیت ہو رہی ہے. اسرائیل کو جو ہے اس حوالے سے جو پاکستان اور ایران کے رابطے ہو رہے ہیں اس پہ اسرائیل کو, اب امریکہ تو خیر ہے ہی آبزرویشن, لیکن اسرائیل کو بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں. اور سننے میں یہ آیا کہ کل آنے والی کل کے اندر اسرائیل کی 1-2 اہم شخصیات جو ہیں وہ واشنگٹن کا دورہ کریں گی, اور وہاں پہ پاکستان اور ایران کے جو معاملات ہیں اور جو بارڈرز کا سچویشن ہے جو افغانستان کے حوالے سے, وہاں اس حوالے سے وہ 1-2 کچھ مشاورت ہوگی. تو انشاءاللہ اگر اس حوالے سے مجھے کوئی چیز پتہ لگی تو کل کے ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.